السلام علیکم ایوری ون، میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور یہ ویڈیو ریلیٹڈ ہے ہارر سٹوریز کے اوپر۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف۔ ہماری پہلی سٹوری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں اپنے کمرے میں تقریباً رات کے 3 بجے تک موبائل چلا رہا تھا کہ اچانک میری امی نے آ کر کہا کہ بیٹا موبائل رکھ کے سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اپنا موبائل سوئچ آف کر کے اپنے بیڈ کے برابر والے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے بس آنکھیں بند ہی کی تھیں اور سونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میری امی اور ابو آؤٹ آف سٹی ہیں، تو پھر مجھے موبائل رکھنے کے لیے اور سونے کو کون کہہ سکتا ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کے اپنے بھائی کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ اس وقت گھر میں صرف میں اور میرا بھائی تھا، اور میرا بھائی میرے بالکل برابر میں سو رہا تھا۔ جب میں وہاں لیٹ گیا تو وسپرنگ کی آوازیں مجھے کمرے کے باہر سے مسلسل آ رہی تھیں۔ میں منہ پر چادر ڈال کے سو گیا، اور جب صبح اٹھا تو بھائی بیڈ پر نہیں تھا۔ میں جب اپنا موبائل لینے کے لیے روم میں گیا تو سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں کمرہ سیٹ کر کے ایکسرسائز کے لیے گھر کی چھت پر گیا تو بھائی وہاں چرپائی ڈال کر سو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے پوچھا کہ بھائی آپ اوپر کب آ کے سوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کل رات 8 بجے سے ہی یہاں سو رہا ہوں۔ اٹس ٹو اسٹرینج کہ آپ کے ساتھ پھر کون سو رہا تھا اگر آپ کا بھائی نہیں تھا تو یہاں پر ہماری فرسٹ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ سٹوری کی طرف۔ تو یہ سٹوری ہے عدیل کی طرف سے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں سعودیہ عرب کے سٹی جدہ میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں نے ایک روم رینٹ پہ لیا۔ کچھ دن میں اس روم میں رہا اور مجھے ایسا فیل ہوتا رہا کہ جیسے میرے علاوہ بھی اس روم میں کوئی ہے، کوئی اس روم کو یوز کرتا ہے۔ میں نے اس روم کے ڈور کا تالا بدل دیا، یہ سوچ کے کہ شاید حارث کے پاس بھی اس کی ڈپلیکیٹ کیز ہیں اور میری غیر موجودگی میں وہ آتا ہے۔ کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی، پھر کچھ دن کے بعد خود ہی مل جاتی۔ کبھی کبھی دروازے پہ نوک ہوتا، میں دروازہ کھولتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ ٹی وی خود بخود چل گیا۔ میں نیند سے اٹھا تو میں نے سوچا کہ شاید سونے سے پہلے میں اس کو بند کرنا بھول گیا ہوں۔ نیکسٹ رات میں ٹی وی بند کر کے اور لائٹ آف کر کے سویا تو رات کو ٹی وی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ جب دیکھا تو اس وقت صرف ٹی وی ہی آن تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ٹی وی آف کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید ٹی وی کے سوئچ میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اس لیے خود بخود چل جاتا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیوب لائٹ کے سوئچ کے بٹن کی آواز آئی اور ٹیوب لائٹ آن ہو گئی۔ روم میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ دل میں تھوڑا سا خوف آیا، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھا اور اٹھ کے ٹی وی آف کر دیا، لیکن ٹیوب لائٹ آف نہیں کی ڈر کی وجہ سے۔ صبح آنکھ کھلی تو ٹیوب لائٹ آف تھی۔ ٹی وی کا پاور پلگ نکال دیا تھا میں نے، لیکن ٹیوب لائٹ خود بخود آن ہوتی رہتی تھی۔ میں اب اس بات سے ڈرتا بھی نہیں تھا۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو ٹیوب لائٹ آن تھی اور میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ دروازے پر آیا اور مجھے عربی میں بولتا ہے کہ تم سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ تم سگریٹ پیتے ہو تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، آئندہ روم میں سگریٹ مت پینا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں فوراً اٹھا اور باہر نکل کر دیکھا تو کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً کوریڈور سے باہر گلی میں دیکھا تو گلی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس رات کو میں سیریسلی ڈر گیا۔ اگلی 2 راتیں میں جاب سے اپنے دوست کے روم پر چلا جاتا تھا، پھر 2 دن وہیں اسی ایریا میں نے ایک روم لے لیا اور پرانا روم میں نے چھوڑ دیا۔ اب تقریباً 20 مہینے ہو چکے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ تو ٹی وی آن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری اور آخری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بلوچستان کے ڈسٹرکٹ مشقے کی ہے، اور یہ پاک آرمی سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک چیک پوسٹ پر رہتے ہیں۔ ایک دن جب شام کو آؤٹ پوسٹ پر ہمارے گن مین ڈیوٹی پر کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک عورت اسے بلا رہی ہے۔ اس نے سوچا عورت کا حال چال پوچھ کے واپس چلا جاؤں گا۔ جب وہ اس عورت کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اگلی بار پہاڑ سے دھکا دے دیں گے۔ یہ سن کے وہ واپس بھاگا اور کنفیوز ہو کو فائر کر دیا۔ وہ عورت تو چلی گئی تھی۔ جب ہم فائر کی آواز سن کے وہاں پہنچے اس کے بعد اس سولجر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں پوسٹ کمانڈر تھا، مجھے سارا معاملہ دیکھنا تھا۔ میں کچھ دن کے بعد وہاں گیا اور دیکھا کہ وہاں کافی کالی بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے حملہ کر دیا مجھ پر۔ میرا ویپن گر گیا اور میں انہیں اپنے ہاتھوں سے دور بھگاتا رہا۔ میری آواز سن کے جب باقی بندے وہاں پہنچے تو اسی وقت میں بے ہوش ہو گیا اور میرا یونیفارم کافی خراب ہو چکا تھا۔ مجھے وہ لوگ پوسٹ کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد میں کافی ڈر گیا تھا۔ وہ سولجر بھی چھٹی لے کے گھر چلا گیا تھا۔ کچھ دن بعد کال پر پتا چلا کہ اس سولجر کو CMH راولپنڈی میں ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہو رہی تھی، لیکن وہ بیچارہ زیادہ دن وہاں نہ رہا کیونکہ وہ نرسز اور اپنے گھر والوں کو کہا کرتا تھا کہ مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو۔
اس کے لیے اس کو واپس اس پوسٹ پر لایا گیا۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں مجھ پر بلیوں نے حملہ کیا تھا، اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ہم اسے اٹھا کے پوسٹ میں لے آئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی، کسی لڑکی کی آواز لگتی تھی۔ کہنے لگا کہ اس نے میرے گھر کو واش روم کے لیے یوز کیا ہے، اب اس کو تو نہیں چھوڑوں گی۔ ہمارے ونگ کے کمانڈر نے ہمت کر کے اسے کہا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جان بوجھ کے وہاں کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، بس پھر انہیں میڈیکل بورڈ ہو گئی۔ آرمی نے ناٹ فٹ فار آرمی کا ڈیسیجن سنا دیا۔ گھر جب پہنچے تو یہ بات ہمیں ان کی وائف نے ان کے جنازے پہ بتائی کہ وہ بچوں کو مارتے تھے اور ان کو گھر میں خون نظر آتا تھا، وہ کھانے والے برتن میں گندا پانی نظر آتا تھا، بس یہی کرتے کرتے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن اس دن کے بعد ہماری زندگی وہ نہیں رہی۔ رات کو میرے کپڑوں پہ خون آ جاتا ہے، دم کرایا پر ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر سٹوریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔